دوستو اجمیر میں خواجہ صاحب کے آنے سے پہلے ایک بہت ہی زیادہ بڑا مندر ہوا کرتا تھا جو کہ صرف راجاؤں اور رانیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ مندر کے پاس میں ایک تالاب موجود تھا جس کو انا ساگر کہا جاتا تھا۔ ہندو لوگ اس کے پانی کو بہت ہی زیادہ مبارک مانا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جو شخص انا ساگر کے پانی سے نہا لیتا ہے اس کے سب گناہ مٹ جاتے ہیں۔ خواجہ صاحب جب مدینے سے اجمیر میں تشریف لائے تو اس مندر میں تشریف لے گئے اور انا ساگر سے کچھ ہی دور پر اپنی چٹائی کو بچھا کر بیٹھ گئے۔ اسی بیچ میں عصر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے۔ آپ نے حضرت قطب الدین سے اذان پڑھنے کے لیے کہا۔ اجمیر میں یہ پہلی اذان ہونے والی تھی۔ اجمیر کے لوگوں نے جب اذان کی آواز سنی تو وہ حیران رہ گئے اور اپنے گھروں سے باہر نکل آئے۔ ادھر خواجہ صاحب نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں وضو کیا اور نماز ادا کرنے لگے۔ سارے لوگ حیران تھے کہ سارے خدا تو مندر میں موجود ہیں، یہ لوگ کس خدا کو سجدہ کر رہے ہیں۔ جب شام ہوئی تو راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹ جو کہ دن میں چرنے گئے ہوئے تھے شام کو اپنے چرواہوں کے ساتھ میں واپس آنے لگے۔ اتفاق سے جہاں پر خواجہ صاحب بیٹھے تھے وہ جگہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ تھی۔ چرواہوں نے خواجہ صاحب سے کہا، اٹھو بابا، اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ کو خالی کر دو۔ آپ نے فرمایا، اتنا بڑا میدان موجود ہے، اونٹ تو کسی اور بھی جگہ پر بیٹھ سکتے ہیں، ہم مسافروں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ لیکن چرواہے نہ مانے اور وہ لگاتار ضد کرتے رہے۔ انہوں نے بدتمیزی کے ساتھ کہا، تم لوگ کسی اور جگہ پر اپنا ڈیرا لگا لو۔ آخر کار خواجہ صاحب اپنی جگہ سے اٹھے اور قطب الدین سے ارشاد فرمایا، اٹھو قطب الدین، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے تو چلو اب یہاں پر اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ کہہ کر آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ میں وہاں سے چلے گئے۔ اگلی صبح جب اونٹوں کو چرانے کا وقت آیا تو چرواہوں نے اپنے اونٹوں کو اٹھانا چاہا لیکن مجال ہے کہ کوئی اونٹ اپنی جگہ سے ہل بھی جاتا۔ انہوں نے اونٹوں کو مار کر زبردستی اٹھانا چاہا لیکن اونٹ ہل بھی نہیں رہے تھے۔ چرواہے پریشان ہو گئے۔ اچانک ان کو یاد آیا کہ کل اس فقیر نے کہا تھا کہ چلو اب اونٹ ہی بیٹھے رہیں۔ یہ سب اسی فقیر کی وجہ سے ہوا ہے۔ اجمیر کے لوگ جمع ہونے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ بابا جادوگر ہے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ خدا کا اوتار ہے۔ آخر کار راجہ نے خواجہ صاحب کو پیغام بھیجا کہ یہ بیچارے اونٹ بھوکے پیاسے مر جائیں گے، اس لیے مہربانی کر کے اپنے جادو کو واپس لے لو۔ آپ نے جواب دیا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان نہ ہی جادو کرتا ہے اور نہ ہی بد دعا دیتا ہے۔ جاؤ، اونٹ اللہ کے حکم سے بیٹھے تھے اور اب اسی کے حکم سے اٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد جیسے ہی چرواہوں نے اونٹوں کو اٹھایا تو وہ پہلی بار میں ہی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر راجہ اور سارے اجمیر کے لوگ حیران ہو گئے۔ تو دوستو یہ ہے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان۔ آپ کو یوں ہی ہند کا سلطان نہیں کہا جاتا ہے۔ دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔